نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات اکرامی درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گفتگو کا سلسلہ یہ چل رہا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو مشرکین مکہ کفار عرب کی طرف سے بے پناہ تکلیفیں دی گئیں اور انتہا درجے کی، اور یہ اللہ کی سنت ہے، خدا کا طریقہ ہے. خود حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے زیادہ مصائب انبیاء کرام پر آتے ہیں، اور پھر درجہ بہ درجہ جیسے ان کے بعد پھر جتنا کوئی نیک ہوگا اسی پر دنیا میں زیادہ مصیبتیں آتی ہیں، مشکلیں انہیں ہی دیکھنا پڑتی ہیں. مصائب، آلام، عذاب، یہ سب کچھ انہیں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہ دائمی نہیں ہوتے. یہ خدا کا طریقہ ہے، یہ خدا کی سنت ہے. اسی سے مخلص اور منافق میں فرق ہوتا ہے. آج انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک واضح دلیل ہے، یہ بالکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی ایک واضح قانون ہے، یہ خدا کی سنت ہے، یہ ایک واضح دلیل ہے. کہ دیکھیں جب حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس حال میں آئے کہ آپ کے جسم پر آگ کے ساتھ جلایا گیا تھا. استری جیسے کہتے ہیں استریاں پھیری گئی. کتنے آج بھی دیکھیں یہ کیا کچھ ہوتا ہے، آج بھی ایسے ہوتا ہے. یہی عذاب، آگ کا عذاب دیا جاتا. ایک توا بھی معظمہ جسد ہی، جسم کا زیادہ حصہ آپ کا جل چکا تھا. جیسے استری پھیری جائے اس کے اوپر تو اس کو بالکل اس کا زیادہ حصہ ایک حصے پر. اور یہ عموماً جو عذاب دیے جاتے ان عذابوں میں سے ایک عذاب یہ بھی ہے، ناخنوں کو کھیڑ دینا سگریٹ کے ذریعے یا آگ کے ذریعے جسم کے مختلف حصوں پر. مولانا عبدالسرحان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے میرے جسم کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے جس پر ظالموں نے استری نہیں پھیرے. کوئی بھی میرے جسم کا حصہ نہیں ہے. ابھی بھی آج بھی یہ عذاب دیے جاتے ہیں. ایسے ظلم کے یعنی ظالم ظلم کرتے ہیں اہل حق پر، ہر زمانے میں کرتے ہیں، ہر زمانے میں ہوا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. قیامت تک کیسے ہوگا؟ سچے اور جھوٹے میں فرق ایسے ہوتا ہے. جب ان کے پر اتنا ظلم کیا گیا تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے شکایت لے کر، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف دعا فرما دیں کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور اس عذاب سے نجات مل جائے. بس یہ ان کا مدعا تھا، یہ مقصد تھا. جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ نے فرمایا کیا تم تعجب کرتے ہو، اس بات کو ایک عجیب سمجھتے ہو کہ تمہیں عذاب ملا ہے، تکلیف ہوئی ہے، اور اللہ کی راہ میں یہ تکلیفیں کوئی بڑی انہونی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایسی بات نہیں ہے. فَعْلَمْ أَنَّ هَذَا هُوَ السَّبِيلُ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خباب یہ بات کا یقین کر، یہی خدا کا راستہ ہے، یہی خدا کی سنت ہے، یہی خدا کا طریقہ ہے. فرمایا تِلْکَ ہِیَ سُنَّتُ اللَّهِ فِي جَمِيعِ عِبَادِهِ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ. جو بھی اس پر ایمان لاتے ہیں ان کے ساتھ وہ ایسا ہی معاملہ فرماتا ہے. فرمایا تمہیں تو یہ ہے نا آگ. فرمایا مشت الکثیر منہم فی سبیل دینہ بامشاط الحدید.
تمہارے جسموں پر تو آگ لگائی گئی ہے نا، تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے، جو دیندار لوگ تھے، ایمان والے لوگ تھے، لوہے کی کنگیاں ان کے چمڑے میں، ان کے جسم میں ڈال کر ان کنگیوں کے ساتھ ان کے ماंس کو اور ان کے گوشت کو ادھیڑا جاتا تھا، ادھیڑا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا حضرت، میں نے خود حاضری دی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ یہ بات، یہاں پر آرا رکھا جاتا اور آرا رکھ کر ایسے پورے جسم کو کاٹ کر 2 حصے کر دیے جاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ویسے ہی شہید ہوئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شہید ہوئے۔ انبیاء کرام نیک لوگوں کے ساتھ زندے انسان کو اس کے سر پر آرا رکھتے ہیں اور زندے انسان کو اس کا آرا چلا کر اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے۔ کیا کیا عذاب، کیا کیا عذاب ہیں جو انبیاء کرام کو اور ان کے ماننے والوں کو کفار نے نہیں دیا۔ آج بھی ایسے ہی ہے۔ باطل اور حق کا پیمانہ یہی ہے۔ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، یہ دونوں چیزیں آپ کو نظر آئیں گے، حق والے اور باطل پرست۔ اچھا، یہ باطل پرست خواہ مخواہ کے مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ بس میں نے پہلے درس میں عرض کر چکا ہوں، جتنے بھی اسلامی تعلیمات ہیں، مثلا جتنے بھی، آپ یہ بالکل ماضی قریب کی تاریخ پڑھ لیں، ابھی چند سال 3-4 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کو بہت ظلم کی داستانیں نظر آئیں گی، انتہا درجے کی آئیں گی۔ اس سے پہلے چلتے جائیں، یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام تک لے جائیں، جہاں یہ سلسلہ ہر زمانے میں ایسے ہی رہا ہے، یہ ایک تسلسل ہے تاریخی طور پر۔ فرمایا فما صدهم ذلك عن شيء من دین اللہ، ان مظالم نے، اتنے بڑے ظلم نے اہل حق کا راستہ نہیں روک سکے۔ حق والے اپنے سیدھی راہ پر چلتے رہے ہیں، وہ قائم رہے ہیں، ثابت قدم رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ظلم اہل حق کا راستہ نہیں روک سکتے۔ پھر دوسری یہ بات ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یعنی جو عذاب سے کوئی اگر مایوس اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے تو یہ نرا وہم ہے، یہ وہم ہے۔ اللہ کی نصرت مدد آتی ہے، مگر آتی اس کے بعد ہے، آتی ہے خدا کی نصرت، مگر آتی اس کے بعد ہے۔ دیکھیے یہ کفار مکہ کیا دے رہے تھے تکلیفیں، اہل عرب کیا دے رہے تھے، بڑا بڑا ظلم کیا۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ مکہ معظمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کیا کیا ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اچھا نمازیں پڑھتے تھے نا بھائی نماز کو ان کو کیا تکلیف ہے؟ یہ ساری بات میں یقین کریں، میں کل میرا یعنی میں کانپ گیا، کتنے منافقین ہیں۔ میں وہ حفیظ جلندری کا انٹرویو سن رہا تھا، آپ بھی سن لیں ان کو، کہ جب یہ پاکستان بنا تو قائد اعظم بیچارہ وہ اور علامہ اقبال، یہ 2 آدمی یہ پوری جد و جہد کوشش کر رہے ہیں دین کے لیے، پوری جد و جہد کوشش کر رہے ہیں کہ دین یہاں آئے، اور انہی کے ساتھ ایسے منافقین تھے جن کی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، حالانکہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے کہ یہاں نہ خدا کا نام آئے، نہ دین کا نام آئے، نہ قرآن کا نام آئے، نام و نشان بھی کہیں نہیں ہونا چاہیے دین کا۔ بظاہر کیا تھے؟ مسلمان، حقیقتاً وہ کہتے کفار کے ایجنٹ۔ یقین کریں آپ، میں وہ پوری تفسیر آپ خود سن لیں، یعنی ایک مسلمانوں کو ایک دشمن کا سامنا نہیں رہتا، ایک دو کلیئر کافر ہوتے ہیں نا، دو ہمارے صفوں کے اندر منافقین ہوتے ہیں، اور یہ ہر زمانے میں رہے ہیں، آج بھی ہیں۔
جو ہمارے بالکل ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، سب کچھ ہماری طرح کا ہوتا ہے وہ، لیکن اندر سے وہ بالکل دین بیزار لوگ ہوتے ہیں، اور یہی سال بات کر کے پھر اوپر آتے ہیں یہ لوگ۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہر زمانے میں رہا، ہر زمانے میں رہے گا۔ اسلام کی، دین کی راستوں کو رکاوٹیں ڈالنے والے کیا کیا کچھ نہیں کرتے۔ تو ہر زمانے میں ایسے ہی رہا، لیکن یاد رکھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام تکلیفوں کو سامنا فرما رہے تھے نا، مکہ معظمہ میں بھی، مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، اہل مکہ وہاں سے 300-400 میل کا سفر کر کے آئے تھے نا، میدان یعنی بدر مدینہ منورہ کے قریب ہے نہ کہ مکہ کے قریب ہے، وہ 300-400 میل کا سفر کر کے آئے تھے یہاں پر مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے۔ اچھا، میدان احد یہ تو مکہ معظمہ سے صرف 3-4 میل باہر ہے۔ اچھا، کون آئے تھے لڑنے کے لیے مسلمانوں کا وجود مٹانے کے لیے؟ اہل مکہ، مکہ کے لوگ 2000 کا لشکر لے کر آئے تھے، اور اندر کے منافقین تھے۔ اچھا، اس کے بعد ہوا غزوہ احزاب، 12,000 کا لشکر لے کر آئے، پورا عرب مل کر آیا تھا۔ کیا تکلیف تھی جی مسلمانوں کو، یعنی ایک آدمی مکہ معظمہ میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا کوئی طائف میں ہے، کوئی دمام میں ہے، کوئی ریاض میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، یہ سارے لوگ ان کو کیا تکلیف ہو رہی تھی مسلمانوں کے روزے سے، مسلمانوں کا قرآن پڑھنے سے، مسلمانوں کے نیک عمل کرنے سے۔ بھائی یہ بات تکلیف کیا ہے؟ یہی حال ہے آج بھی، تکلیف کیا ہے؟ کیا مسلمان کرتے ہیں؟ یہی تعلیم دیتے ہیں میں پڑوسی کے ساتھ اچھے رہوں، ماں باپ کا ادب کرو، غریب غربے کی مدد کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ ساری پوری اسلام کی تعلیم کیا ہے جی؟ نیکی پر مشتمل ہے نا جی۔ یہ پوری عرب کو تکلیف کیا تھی؟ کیا تکلیف تھی؟ آج کیا تکلیف ہے؟ ہر زمانے میں۔ لیکن یاد رکھیں جب یہ پورا عرب مل کر اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا نا، اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرما رہے تھے، جب غزوہ احزاب میں وہ خندق کھودی آ رہی تھی، فرمایا جب ایک سخت پتھر آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ صحابہ اکرام نے کہا یہ پتھر ہم سے نہیں ٹوٹا جاتا، آپ تشریف لائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ، بھوک پیاس، گھاس کی جڑیں کھائی تھی، جڑیں، گھاس بھی ختم ہو گیا تھا، زمین سے خرید کر، زمین سے جو ہے نا جڑیں اکھیڑ کر کھائی گئی تھی اس موقع پر۔ 12,000 کا لشکر تھا، اور وہ لشکر کو عامی لشکر نہیں تھا، عرب کے مانے ہوئے جنگجو لوگ تھے، ایکسپرٹ سکلڈ لوگ آئے تھے مسلمانوں کو بس ان کا صفحہ ایسی سے ان کا نام ختم کرنا ہے۔ اور مسلمان اپنے دفاع کے لیے خندق کھود رہے ہیں، سخت پتھر آ گیا ہے، اور صحابہ کرام ایک دو ادھر بھوک ہے، ادھر پتھر کی سختی ہے، تو پتھر باندھے ہوئے اپنے پیٹ پر تاکہ یہ کمر سیدھی رہے۔ آج بھی فوجیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت حالت ہے تو انہیں کیسے یعنی پیٹ کے ساتھ وہ باندھنا تاکہ بھوک وغیرہ تمہیں ستائے نہ۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ لیڈر یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ مزے کریں، قوم سیلاب کی نظروں اور سرکار جا کر واشنگٹن میں جناب وہ مزے کرے۔ لیڈر یہ ہوتا ہے، لیڈر یہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے جسم پر 1 پتھر تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر 2 پتھر تھے۔ آپ نے فرمایا لاؤ، کدا دیا، مارا ایک، اس وہاں سے ایک جیسے پتھر پر مارے تو وہاں آگ سے نکلی، وہ پتھر ٹوٹ گیا، آگ نکلی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایران فتح ہو گیا، اب ایران پر اسلام کی حکومت ہوگی، مسلمانوں خوش فکر نہیں کر رہے۔ دوسرا مارا، پھر پتھر ٹوٹا، فرمایا روم بھی فتح ہو گیا،
پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بشارتیں دی۔ علماء فرماتے ہیں جب کہ کفر مٹانے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ آ رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبریاں سنا رہے تھے ایران کے فتح کی اور روم کے فتح کی۔ جو اللہ کا نبی ایران اور دنیا کے 2 سپر پاوروں کے خاتمے کا اعلان فرما رہے تھے، کیا ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ یہ انہی کی زندگی میں ایران فتح ہو جاتا اور آپ ہی کے زمانے اقدس میں روم فتح ہو جاتا؟ یہ دونوں دنیا کی سپر پاوریں نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ فرمایا نہیں ہوئی، نہیں ہوئی، بعد میں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور بعد میں یہ دونوں سپر پاوریں خاک میں ملی ہیں، بس اسلام کا جھنڈا پھر لہرایا ہے دنیا پر۔ فرمایا وجہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا تھی؟ فرمایا حکمت یہ تھی کہ مسلمان یہ اسلام ہے قیامت تک کے لیے۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں یہ دونوں کام ہو جاتے تو سمجھتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود با مسعود کی برکت کا نتیجہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اپنے حیات زندگی میں فتح نہیں فرمایا، بتا دیا بھائی میرے وجود کی برکتیں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا کوئی انتہا نہیں ہے، مگر ایک بات یاد رکھ لو، یہ جو خدا کا وعدہ ہے نا، ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی آتی ہے، یہ خدا کا قانون ہے، یہ خدا کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے، مگر کھولتا ہے پہلے مشکلات میں ڈالتا ہے، اس کے بعد کھولتی ہیں۔ تو فرمایا تاکہ یہ میری امت کو سوچنے سمجھنے والوں کا سبق مل جائے کہ جو اللہ کے نبی بتا سکتے تھے نا کہ یہ ختم ہوں گی، ہمارے قبضے میں آئیں گے، آپ کے زمانے میں بھی یہ ملک سرکار کے قبضے میں آ سکیں، پر آئے کیوں نہیں؟ تاکہ سمجھنے والے سمجھ جائیں کہ دیتا فتح، کامیابی، ساری کشادگیاں، ہر قسم کی خوشحالیاں دیتا خدا ہے، مگر دیتا تب ہے جب بندہ خدا کے راستے پر چلتا ہے۔ پہلے وہ آزماتا ہے، پہلے وہ آزماتا ہے، جو اس آزمائش پر پورا اترتے ہیں پھر ان پر اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان نام لے اسلام کا، نام لے اسلام کا، ملک بنائے اسلام کے نام پر اور اندر رکھے کفر، اور پھر کہے کہ یہ مشکلات نہیں آئیں گی۔ بھائی پھر مشکلات پھر عذاب آیا کرتے ہیں۔ یہ خدا کا قرآن پاک میں پکا وعدہ سورہ مائدہ میں، جو قوم اللہ سے کیے ہوئے وعدوں سے منحرف ہو جاتی ہے پھر اس قوم پر خدا کا عذاب آیا کرتا ہے۔ اللہ کا شکر کرو ابھی ہم بچے ہوئے ہیں۔ یہ جو منافقین اور یہ نام کے مسلمان، بھائی اگر تمہیں کفر اتنا ہی پیارا ہے تو دفع ہو جاؤ، ان کے ساتھ چلے جاؤ، کون روکتا ہے؟ یہ دنیا میں تو آزادی ہے۔ پر یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ دونوں کفر سے نفع بھی حاصل کرو اور مسلمانوں سے بھی نہیں۔ یہ اس سے ذلیل کائنات میں کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ سب سے غلیظ ترین، میں نے پہلا عرض کیا، بے وفائی، غداری سب سے کم ترین اور ذلیل ترین عمل ہوتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ اور پھر اس کے ساتھ غداری بھی کرے، نام بھی اسلام کا لے اور اسلام کے ساتھ غداری بھی کرے، ملک بنائے اسلام کے نام پر مگر کرے اس کے ساتھ غداری، اوپر سے مسلمان اور اندر سے وہ کافر ہو۔ اور آج جو ہماری قوم کا حال ہے، ہر آدمی اپنا محاسبہ خود کرے، میں اپنے دین کے ساتھ کتنا مخلص ہوں۔ یاد رکھ لیں اس کائنات میں نہ کوئی کافر ہونے سے اس کو کوئی فرق پڑتا ہے اس کی زندگی پر، نہ منافق ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے، بلکہ وہ زیادہ خوشحال ہوتے ہیں، نہ کسی کے مومن ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ یہ کہیں یہ دنیا کی زندگی سب کے لیے ایک جیسی چل جاتی ہے۔ ہاں یہ تھوڑا سا کہ مسلمانوں کی زندگی بنسبت کافروں اور منافقین کے ذرا مشکل ہوتی ہے، بس اتنا فرق ہے، لیکن اپنی زندگی کے دن سب بھی پورے کرتے ہیں۔ میرے بھائی کفر سے
اس دنیا کی زندگی میں نہ آپ کی صحت پر کوئی فرق پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں فرق پڑتا، ایسے ہی رہیں گے جیسے ہوتے ہیں۔ جو انسان کی زندگی میرے رب نے مقرر کی ہوئی ہے، آپ کفر میں گزاریں وہ بھی اتنی گزرے گی، نفاق میں گزاریں وہ بھی ایسے ہی گزر جائے گی، ایمان میں گزرے گی وہ بھی، لیکن تھوڑی سی تکلیف کے ساتھ۔ لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ تو اس کے بعد والا جو مسئلہ ہے نا، وہاں پھر بالکل پھر اہل ایمان کے لیے سوائے خوشیوں کے کچھ بھی نہیں ہے، اور اہل نفاق کے لیے، غداروں کے لیے، بے وفاؤں کے لیے، کفار کے لیے سوائے خدا کے عذاب کے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فیصلہ آدمی نے کرنا ہے۔ اور جدھر آج ہماری بھی کمیونٹی، مسلم کمیونٹی میں سے کچھ، سارے تو نہیں ہیں لیکن کچھ بالکل ایسے ہیں اوپر سے مسلمان، جو کہ وہ کلیئر چھوڑ کر جائیں تو پھر نفع کیسے حاصل کریں، مگر پھر رشتے کہاں سے کریں وہ، پھر ان کے موت و حیات پر کہاں جائیں؟ اندر سے وہ ان کے ساتھ ہیں، اوپر سے ہمارے ساتھ ہیں۔ گزارا کر لو، ہو جائے گا، لیکن اس کا انجام بہت خطرناک ہے۔ مجھے پتہ ہے یہاں پر کئی لوگ ہیں جو اپنے نام بھی بدلتے ہیں، لباس بدلتے ہیں، بہت سے ایسے طور طریقے کرتے ہیں کہ جناب کہیں کافروں کو نہ پتہ چل جائے کہ ہم کون ہیں۔ ظالم کے بچے یہ تجھے رضی دیتے ہیں کہ روزی خدا دیتا ہے؟ زندگی انہوں نے دی ہے یا زندگی تجھے خدا نے دی ہے؟ اگر مسلمان کے گھر پیدا ہوا تو مسلمان بن کر رہے، کافروں کے نکالی نہ کر، مسلمان بن کر رہے، کیا فرق پڑے گا تجھے؟ اگر چند روزہ تکلیفیں آ بھی جائیں تو یہ بہت معمولی سودا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں دائمی خوشی ہے۔ اور یہ جس چند روزہ خوشی کے لیے تم بھاگتے ہو نا، جن کفر کے نظام کے پیچھے، یہ چند روزہ ہے، اس کے بعد دائمی ناکامی ہے اور دائمی عذاب ہے۔ فیصلہ انسان نے کرنا، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔